بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ آسان گرامر کورس حصہ دوم جملہ فعلیہ کا آج 22واں سبق ہے۔ آج ہم مستقل طور پہ الگ کر کے مجرورات کے متعلق اور منصوبات اور مرفوعات کے متعلق پڑھیں گے۔ مجرورات دو ہوتے ہیں مکمل ٹوٹل، جن میں سے پہلا مضاف الیہ، مضاف الیہ یہ ہمیشہ جو ہے مجرور بنتا ہے اور اس کی کوئی اور حالت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ اب یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ ہمیشہ جی مجرور ہوتا ہے۔ نمبر دو مجرورات میں سے، کیونکہ مضاف الیہ اور باقی سارے ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب سرسری سے گزریں گے۔ مجرور حرف جار، حرف جارہ، حرف جارہ آ جائے لفظ مجرور ہوتا ہے اس کی۔ مثال کے طور پہ للہ، ابھی لام حرف جار، اللہ مجرور، تو للہ اللہ کے لیے۔ تو یہ دو ہی مجرورات ہیں مکمل جی۔ اس کے بعد جی مرفوعات دیکھتے ہیں۔ مرفوعات، مرفوعات میں سب سے پہلے آتا ہے جی جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، مبتدا۔ مبتدا کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جملہ جس سے شروع ہو رہا ہو جملہ اسمیہ، اور یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مبتدا جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق ہمارے تھے۔ نمبر دو خبر، تو خبر جو ہوتی ہے یہ مبتدا کا دوسرا حصہ ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر، اور یہ بھی اسم ہوتی ہے، یہ نکرہ ہوتی ہے، معرفہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا جنس اور عدد۔ جنس اور عدد میں یہ آپس میں مطابق ہوتے ہیں، اگر مبتدا واحد تو خبر بھی واحد، اگر مبتدا مثنیٰ خبر مثنیٰ، اگر مبتدا جمع تو خبر بھی جمع، اگر مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث۔ اعراب اور وسعت کے اندر، اعراب میں بھی آپس میں برابر، صرف وسعت میں خبر معرفہ اور مبتدا نکرہ، باقی تینوں چیزوں میں آپس میں برابر۔ مثال کے طور پہ ایک مثال لکھتا ہوں، اللہ غفور، دیکھیں جی، اللہ غفور، اللہ جملے کی سٹارٹ ہو رہا ہے، اسم ہے، حالت رفع میں ہے، معرفہ ہے، شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو یہ مبتدا غفور نقل ہے، باقی ساری چیزیں تو یہ خبر ہو جائے گی۔ معنی اس کا ہوگا اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ نمبر تین پہ دیکھتے ہیں جی، فاعل۔ فعل کا فاعل جی، جیسے خلق فعل ہے، پہلا صیغہ فعل ماضی میں سے آپ جانتے ہیں، اس کا فاعل سامنے ہو تو ٹھیک، اگر اس کے اندر ہوا ہوتی ہے، لیکن ہم لکھتے ہیں خلق اللہ، خلق اللہ۔ اب اس میں اللہ جو ہے یہ خلق کا فاعل ہے۔ اسی طرح مرفوعات میں چوتھے نمبر پہ ہم یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں نائب فاعل کا۔ فعل ماضی مجہول، یعنی پیسیو وائس کے اندر جو ہوتا ہے، وہ پیسیو وائس تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں فاعل نہ ہو، لیکن یہ کہ فاعل کے بغیر فعل ہو نہیں سکتا، تو جو مفعول کو ہم پکڑ کے نائب فاعل بنا دیں گے، جیسے کہ، اور فعل ماضی سے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف کے نیچے زیر، اور تیسرے پہ زبر باقی رہے گی، بس دوسرے حرف کے نیچے زیر، پہلے پہ پیش۔ تو ذکرہ، ذکر کیا گیا، کس کا جی؟ اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ نائب فاعل ہے جی،
یہاں اوپر فاعل تھا، یہاں پہ یہ نائب فاعل ہے، کیونکہ وہاں اوپر فعل ماضی معلوم تھا، ایکٹیو وائس تھا، یہاں پہ فعل ماضی مجہول پیسیو وائس ہے، تو یہ فرق ہو گیا۔ یہ چار آپ کے سامنے مرفوعات لکھے ہیں، باقی مرفوعات وہ منصوبات کے اندر ہی آ جائیں گے، منصوبات جب بیان ہوں گے تو ساتھ ساتھ مرفوعات جو رہ گئے ہیں، لیکن اس کو الگ کر لیں گے بعد میں۔ اس کے بعد ہے جی منصوبات، منصوبات جی، سب سے پہلے نمبر پہ ہے ان کا اسم، ان اور اس کے بہن بھائیوں کا، یعنی اس کی فیملی کا۔ ابھی اس تک ہم نے ان ہی پڑھا ہے، اس کی بہن بھائی جو ہیں نا ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے ہیں، ان اور اس کے کا اسم ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان جو ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ، اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ان ٹھیک ہو گیا، اللہ، ان اللہ غفور، اب اس میں یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے، اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے اسم کے متعلق، اور انا یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ تو انا اور اس کے بہن بھائی جو ہیں، جو ابھی ہم نے نہیں پڑھے، بعد میں پڑھ لیں گے چند دنوں تک۔ اللہ اس کا اسم، تو یہ اللہ حالت نصب کے اندر ہے، اور غفور اس کے متعلق خبر ہے جی۔ نمبر 2 جی، ماں کی خبر۔ یہ ماں جو ہے، ماں کی خبر سے مراد یہ وہ والا ماں جو مشبہ بلیس ہے، اسے کہتے ہیں مشبہ بلیس۔ لیسا کی طرح اس کا معنی بھی ہوتا ہے، یہ بھی نفی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر آتا ہے ما ہاذا بشرا، اب اس میں دیکھیں یہ ما مشبہ بلیس ہے، اور اس کے بعد بشرن یہ اس کا خبر ہے، اور حاضہ اس کا اسم ہے۔ حاضہ اس کا مرفوع ہوگا، خبر اس کی منصوب ہوگی، لیکن آپ کہیں گے حاضہ مرفوع کیسے ہے؟ تو حاضہ مبنی ہے، اس کا حالت نصب جرم اور رفع جو ہے یہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3 جی، نمبر 3 کے اوپر آئے گا لائے نفی جنس کا اسم۔ لائے نفی جنس، جس میں پوری جنس سے نفی ہو جائے، جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل نہیں، کسی قسم کا نہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے لا ریبہ فیہ، اب اس میں یہ ریبہ لا کا اسم ہے، لا نفی جنس کا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا، جنس پوری جنس سے نفی کر دی، لا نفی جنس۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت، تو یہ جو لا ہوتا ہے اس کے اسم کے اندر ہم نشانی پڑھی ہے کہ ایک تو نکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، تو اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اور لا کے بعد آ رہا ہے اور حالت نصب میں ہے، تو یہ 3-4 اس کی نشانی ہے لا نفی جنس کی، تو اس میں مکمل پائی جا رہی ہے۔ نمبر 4 پر جی، منادا، ایسا منادا۔ آپ کہیں گے منادا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جب حرف ندا پڑھا تھا، ندا جس میں کسی کو بلایا جاتا ہے، یا ایہا الناس، یا سعد، یا ابو بکر، تو ابھی یہ جو یا کے بعد جس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے۔ اگر وہ منادا والا لفظ عربی میں مضاف ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر وہ جو منادا مضاف منصوب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ یا میں نے لگایا، یہ حرف ندا ہے،
میں اب بلا رہا ہوں آگے سے کسی کو ایسا اسم جو مضاف ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ عبد اللہ، عبد اللہ ہی، عبد مضاف ہو رہا ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو اب اس میں دیکھیں عبدہ جو ہے یہ منصوب ہے۔ چوتھے نمبر پر سوری 5ویں نمبر پر اس کے اندر آ جائے گا مفعول، سادہ مفعول جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ مفعول کی 5 قسمیں ہیں، بہت آسان ہے، بہت مزیدار ہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ پہلی قسم اس میں آ جائے گی مفعول کی، یہ عام سا مفعول جو ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہو، جس کے اوپر، جیسے خلق اللہ الانسان، خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الانسان، الانسان یہ حالت نصب میں، یہ مفعول ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب جس چیز کو پیدا پر کام ہو رہا ہو نا، جس چیز پر کام ہو رہا ہو اسے کہہ دیتے ہیں مفعول بھی۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہوتی ہے مفعول کی، اسے کہتے ہیں مفعول مطلق۔ بس نام آپ کو اگرچہ مشکل لگ رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہے سب مفعول ہی ہیں، لیکن ان کے نام الگ الگ اس لیے ہیں تاکہ معنی کرنے میں پتہ چلے کہ یہاں پہ اس پہ کام واقع ہو رہا ہے۔ مفعول مطلق میں دیکھ لیں اب کیا ہوتا ہے۔ مفعول مطلق میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر نوعیت کسی کی خاص جو ہے نا اس کو خاص کرنے کے لیے، مثال میں اس جیسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو فعل کے بعد جب مفعول آتا ہے تو وہ خاص کر دیتا نہیں، یہ بہت ساریوں میں سے یہ جو فلاں چیز ہے نا یہ سے مراد ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ 3 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ سب سے پہلے تاکید کے لیے آتا ہے، تو تاکید کی مثال میں آ جائے گا ضرب تو، ضرب تو کون سا سیگا جی؟ ضرب تو فعل ماضی کا سیکنڈ لاسٹ ہے، میں نے مارا ہو اس کو۔ اچھا اب یہ دیکھیں ہو کیا بن رہا ہے جی؟ یہ ہو مفعول بھی بن رہا ہے، اوپر والا 5ویں قسم والا مفعول بھی، اس کو مارا۔ اور یاد رکھیں جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو کے آتی ہے تو وہ مفعول بھی بنتی ہے۔ ضرب تو ہو، میں نے اس کو مارا، کیوں مارا جی؟ ضربن، تاکید کے لیے، میں نے اس کو مارا مارنا بنا کے، بھی اچھی طرح مرمت کی میں نے اس کے۔ ضربتہ ضربن، ابھی اس کا مصدر جو ہے نا مفعول مطلق میں ہمیشہ مصدر آتا ہے۔ مصدر ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، وہ لفظ جس سے لفظ نکلتے ہیں آگے فعل بنتا ہے۔ ضرب، ضرب اصل میں ضاد اور آبا کا ضرب جو ہے وہ مصدر تھا، تو ضربتہ ضربن یہ مفعول مطلق آ گیا جی، اور یہ منصوب ہے۔ میں نے اس کو مارا، ٹھیک ٹھیک ٹھاک مارنا۔ نمبر 2، نوعیت بیان کرنے کے لیے بھی مفعول مطلق لا سکتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں جلستو، یہ بھی فعل ماضی کا وہی سیگا، جلسہ، جلسہ سے آخر سے جلستو سیکنڈ لاسٹ ہے۔ میں بیٹھا، جلستو میں بیٹھا، جلستا، جلستا مضاف، المعلمی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، یہ اسی سے آ رہا ہے نا، اس کا یہ آ رہا ہے مصدر، تو یہ مفعول مطلق بن جائے گا۔ اور یہ نوعیت بیان کر رہا ہے کہ میں استاذ کی طرح بیٹھا، جیسے استاذ بیٹھتے ہیں ویسے میں بیٹھا، تو اپنے بیٹھنے کی نوعیت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں میں بیٹھا۔ لوگ پوچھیں گے بھائی آپ وہاں پہ کیسے بیٹھے تھے؟ اس نے کہا جلست جلست المعلمی، میں پورے استاذوں کی طرح بیٹھا وہاں پہ۔ تیسری چیز کے لیے بھی یہ فعل مطلق استعمال ہو سکتا ہے، کہ تعداد کو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسوں کی خریدی ہے، کتنے پیسوں کی، تو اس کی تعداد بیان کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، یہ پیسوں کے علاوہ کسی بھی چیز کی تعداد کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی قرأت الرسالۃ، قرأت الرسالۃ، قرأت میں نے پڑھا
الرسالۃ فعل مفعول بھی ہے جی، رسالے کو، میں نے رسالے کو پڑھا. آگے تھی میں لے کے آتا ہوں جی مفعول بھی کے بعد قراءۃً واحدۃً، قراءۃً واحدۃً، قراءۃً واحدۃً، قراءۃً منصوب، واحدۃً صفت موصوف مل کے مفعول مطلق بن جائے گا، اور تعداد بیان کر رہا ہے کہ میں نے رسالے کو ایک دفعہ پڑھا. تو مفعول کی جی دو قسمیں ہوگی، تیسری قسم اور منصوبات کے اعتبار سے ساتویں قسم جی. وہ مفعول لہو بہت سمپل سے ہے، مفعول لہو یہ جس کے اندر وجہ ہو، جس کے اندر وجہ بیان ہو رہی ہو. میں مثال کے طور میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا، جب وہ وجہ بیان ہو رہی ہوگی تو وہ مفعول لہو ہوگا، مفعول لہو ہوگا جس میں وجہ بیان ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی ضربتہ، وہی سیگا میں بار بار اپنے سارے کام میں ہی کر رہا ہوں جی، متکلم کا سیگا فرسٹ پرسن، ضربتہ ہو ضمیر لگا دیا تو مفعول بھی بن گیا. تو ضرب میں نے اس کو مارا تأدیباً، اب یہ مصدر استعمال ہوا ہے ادب سے، تو یہاں پہ یہ لہو ہے، وجہ بیان کر رہا ہے. میں نے اس کو مارا تأدیباً، ادب سکھانے کے لیے، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. تو یہ جو تأدیباً ہے یہ مفعول لہو ہو جائے گا، اور یہ مفعول بھی ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال کر لیں، اعبدوا اللہ، اعبدو، اعبدو، دیکھ لیں جی شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے اور آخر سے مجزوم بھی ہے. تو یہ اعبدو جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے جی، فعل امر کہ عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو، کس کی جی؟ اللہ، اللہ کی. تو یہ جو سیغے ہوتے ہیں مخاطب کے سیغے سے فعل امر بنتے ہیں نا، 6 سیغے، یاد ہوگا آپ کو چند دن پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع مجزوم میں کہ شروع میں سے جو علامت مضارع تا ہے اس تا کو ختم کر دیا، آخر سے مجزوم کر دیا. اب شروع میں پڑھا نہیں جا سکتا تو حمزہ لے آئیں گے عین کلمہ کو دیکھ کے، اگر عین کلمہ پیش ہے تو حمزہ وصلی پہ پیش ہوگی، عین کلمہ پہ زبر یا زیر ہے تو حمزہ وصلی پہ بھی زیر ہوگی. تو یہاں پہ پیش تھا تو اعبدو ہو گیا، تم سب عبادت کرو، اس میں انتم فاعل ہے، اللہ اس کا مفعول بھی ہے، اللہ کی. شکرن، شکر کرنے کے لیے. تو اب یہاں پہ شکر کرنے کے لیے جو ہے نا یہ مفعول لہو ہے، کہ اس وجہ سے دیکھیں جی منصوبات میں سے 8ویں قسم اور مفعولوں میں سے 4تھی قسم وہ ہے مفعول فی. مفعول فی یہ ظرف کے لیے آتا ہے، میں ظرف بیان کر چکا ہوں پچھلے سبق میں. ظرف کہتے ہیں کسی ٹائم کو اور پلیس کو، جگہ کو، زمان اور مکان. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ضربتہ صبحا، ابھی آج کل مارنے والی کام کر رہے ہیں آج تو ہم سارا. ضربتہ صبحا، اب یہ دیکھیں میں نے اس کو مارا، مفعول بھی ہے یہ فعل فاعل مفعول بھی، صبحا صبح کے وقت، تو یہ ظرف زمان آ گیا، تو اس لیے یہ مفعول فی ہوگا. جس جگہ پہ ٹائم کا ذکر آ رہا ہوگا یا جگہ کا ذکر آ رہا ہوگا تو وہاں پہ وہ مفعول بن جائے گا جی مفعول فی. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ضربتہ کسی جگہ کا ذکر کر دیتا ہوں، عند المسجد. اندہ کہتے ہیں جی قریب، پاس، المسجد جیدی، عندہ مضاف، المسجدی مضاف لے، مضاف مضاف لے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا. اس کے لیے میں نے اس کو مسجد کے قریب مارا، مسجد کے پاس اس کی میں نے مرمت کی، تو اب یہ مفعول فی ہے. اور بھی اس کی مثالیں آتی رہتی ہیں، جیسے سورہ نوح کے اندر آتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
یا اللہ میں نے اپنی قوم کو صبح و شام دعوت دی. تو ابھی یہ جو لیل اور نہار ہے صبح و شام یہاں پہ یہ وقت بیان کر رہا ہے تو یہ مفعول فی ہوگا. نوواں منصوب جی، اور مفعولوں میں سے پانچویں قسم وہ ہے مفعول معہو. یہ کوئی خاص قسم نہیں ہے، دیکھنے کا ٹائم ہو تو کر لیں، نہ ہو تو بے شک چھوڑ دیں. مفعول معہو یہ واو ہوتا ہے جی، اور اس کا قرآن مجید میں اس کا کوئی خاص استعمال نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مرضی آپ کی کر لیں، نہیں تو نہ بھی کریں تو خیر ہے. دیکھیں جی، ذہبتو میں گیا، وزیدن اچھا جی، وزیدن میں گیا اور زید ساتھ تھا. میں گیا زید کے ساتھ، زید کے ساتھ. تو اب یہ واو جو ہے نا اس کا مطلب تو اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا مع. مع عربی والے مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو بس میں گیا زید کے ساتھ، تو یہ جو اس کو کہہ دیتے ہیں مفعول معہو، لیکن آپ اس کو کرنا چاہیں کر لیں، تو بے شک چھوڑ دیں یہاں تک 8 تک کر لیں. باقی جو منصوبات اور مرفوعات رہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں کر لیں گے.